لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا يا رسول الله أنت عالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكروه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، معزز بھائیوں دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، حمد اور صلاۃ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو جگہ کی آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ انہی آیتوں کو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع قرار دیتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی توفیق طلب کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، اللہ رب الجلال کی بے شمار نعمتیں اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ آفاق میں، انفس میں، پوری کائنات میں کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب الجلال کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ کی ذات کے اندر وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور آپ کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں، کسی ایک کا حق ہم ادا بھی کرنے سے عاجز و قاصر ہو۔
اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے کے لیے جو پیر عطا کیے ہیں، پکڑنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ عطا کیے ہیں، دیکھنے کے لیے اللہ رب الجلال نے آنکھ عطا کی ہے، اور آنکھ کے اندر ایسے ایسے باریک ریشے ہیں جو پتہ نہیں کتنی میلوں تک ان کا فاصلہ ہو سکتا ہے، اللہ رب الجلال نے اس آنکھ کے اندر رکھا ہے۔ اور ایک بڑی اہم نعمت زبان ہے، جس کے ذریعہ ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور زبان کی حلاوت، شیرینی اور مٹھاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ماحول اور معاشرہ بگڑا ہو اور لوگ غضبناک ہوں تو زبان کی حلاوت و شیرینی اس بگڑے ہوئے ماحول کو سازگار بنا دیتی ہے، اور اگر ماحول سازگار ہو تو اس زبان کا غلط استعمال سازگار ماحول کو بگاڑ کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب الجلال نے زبان کے حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور زیادہ سننے کی تاکید کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم گفتگو نہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا صحیح استعمال، مناسب استعمال، اللہ کا ذکر، مصالحت کے لیے کوشش کرنا، تلاوت قرآن، یہ ساری چیزیں مستحسن ہیں، لیکن اگر کسی کا استعمال غلط ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے لوگ کل حصائد مشکات کے اندر الفاظ آئے ہیں، زبان ایسے چلے جیسے ہنسوا کو کیا معلوم ہے جس سے آپ فصل کاٹ رہے ہو، اس کو کیا معلوم ہے کہ فصل کچی ہے یا پکی ہے؟ ایسے ہی زبان سے بات نکلے اور آدمی یہ احساس و شعور بھی نہ کرے کہ ہماری زبان سے کیا بات نکل رہی ہے، اچھی بات نکل رہی ہے یا خراب بات نکل رہی ہے۔ تو بتایا لوگ اپنی تراشیدہ باتوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے زبان پکڑ کر کے زبان کی حفاظت کی ترتیب فرمائی ہے، اور قرآن مقدس کے اندر کہا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ انسان کی زبان سے جو کچھ بات نکلتی ہے اس کو اللہ رب الجلال کی مستعد فرشتے پہلے تحریر میں لے آتے ہیں۔ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے مستعد فرشتے آپ کے کندھے پر موجود ہیں، اور وہ ساری باتوں کو اپنی تحریر میں لاتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور یہی ریکارڈ، یہی صحیفہ، یہی اعمال نامہ جب آپ بروز قیامت دیکھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نامے اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، سارے گناہوں کو اس نے تحریر کر دیا ہے۔ یہ آپ کی بات کو، آپ کی نقل و حرکت کو، ان ساری چیزوں کو تحریر میں لانے کے لیے اللہ رب الجلال کے مستعد فرشتے موجود ہیں۔ یہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی باتوں کو، آپ کی حرکات و سکنات کو
حفاظت کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اور دوسرے اعلیٰ ذات بھی پیدا کر دیے ہیں۔ یہ زمین ہے، اس زمین کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایسی کشش اور جاذبیت رکھی ہے کہ وہ آپ کی پوری بات، آپ کا پورا ویڈیو اپنے اندر ریکارڈ کر رہی ہے، اور بروز قیامت ٹیپ ریکارڈ کی طریقے سے یا ویڈیو کی طریقے سے صرف بٹن دبانا ہے اور وہ ریکارڈ پورا سامنے آ جائے گا۔ آپ نے دن کے اجالے میں اگر کوئی کام کیا ہوگا وہ بھی آئے گا، اگر رات کی تاریکی میں کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، خلوت میں کیا ہوگا وہ آ جائے گا، جلوت میں کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائی، جو کچھ کیا ہوگا وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مدعی اللہ لفظی بندش کر رہا ہے، یہ لفظی بندش نہیں ہے، یہ قرآن مقدس کا چیلنج ہے۔ اللہ فرماتا سن، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، بھوچال آ جائے گا، زمین اپنے تمام بوجھوں کو نکال کر کے باہر کر دے گی۔ انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، اور یومئذ تحدث اخبارها، جس دن کی زمین اپنی خبر بیان کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، اتدرون ما اخبار الارض یا ما اخبار ارضها، اس طرح کی کچھ عبارت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بتاؤ میرے ساتھیو، زمین کی خبر کیا ہوگی، زمین کی خبر کیا ہے۔ قرآن مقدس کو صحیح سمجھنے کا ذریعہ اگر ہے تو قرآن مقدس کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ احادیث صحیحہ۔ قرآن کو ہم صرف احادیث کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین کے ذریعہ ہم قرآن مقدس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر اسرائیلی روایات کے ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہ کوئی آدمی کہتا ہے تو حد درجہ یعنی فروتنی کی بات کرتا ہے۔ وہ قرآن کو سمجھنے کا آلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف فرمان ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ زمین آپ لوگوں کے خبروں کو، آپ کے ریکارڈ کو یہ ویڈیو کی طریقے سے پیش کر دے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب ذوالجلال نے اس کے اوپر قدم لگایا ہے اور زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید کی ہے۔ دو ذریعہ میں نے بتایا، دونوں ذریعوں کو میں نے قرآن مقدس کے ذریعہ ثابت کیا کہ آپ کے باطن کس طرح سے محفوظ ہیں۔ تیسرا ذریعہ بتاتا ہوں۔ تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو جسم ہے، آپ کی جو جلد ہے، آپ کا جو چمڑا ہے، اس کے اندر آپ کی ساری باتیں ٹیپ ہو رہی ہیں اور محفوظ ہو رہی ہیں۔ ساری باتیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ ہمارے استاد مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو خیریت رحمت فرمائے، انہوں نے بیان کیا ایک مرتبہ کہ امریکہ نے ایک آلہ ایجاد کیا ہے جو ہاتھوں پر رکھ کر اس کی آواز کو سنا گیا۔ دنیا نے اس کی تائید کی، توثیق کی۔ دنیا تائید کرے نہ کرے، قرآن کہتا ہے اگر بروز قیامت زبان کھولنے کی کسی نے جسارت اور ہمت کی تو سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔
یہ محفوظ ہے تو گواہی دے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے. گویا کہ ہمارا سارا ریکارڈ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، جسم ہمارا محفوظ کر رہا ہے اور یہ زمین اپنے اندر محفوظ کی ہوئی ہے. لہذا آدمی کو اپنے نقل و حرکت پر گہرائی اور گہرائی کے ساتھ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب آگے اور حدیث پیش کر اس کی بات آگے بڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 3 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا اگر آدمی زبان کی حفاظت کر لے جائے، پیٹ کی حفاظت کر لے جائے اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے، اگر ان تینوں چیزوں کی کوئی آدمی حفاظت کر لیتا ہے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ بھائی یہ زبان ہے، آدمی غیظ و غضب میں آتا ہے، جوش میں آتا ہے اور عداوت دشمنی پر آتا ہے، نہ جانے کیا کیا بک دیتا ہے. اس لیے پہلی بات زبان، دوسری چیز پیٹ. اس پیٹ کے لیے، اس جہنم کو بھرنے کے لیے آدمی جائز ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کو کھو کر رکھتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے پیٹ کا ذکر کیا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو وہاں اٹھا بیٹھتا ہے، جبکہ اللہ رب الجلال نے آپ کو شرعی طور پر اجازت دے رکھی ہے اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے. اب اگر کوئی ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اور حفاظت کرتا ہے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اتنی بات سمجھانے کے بعد اب آگے دوسرے اسٹیپ پہ اور دوسرے پروگرام پہ ہم قدم رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو زیادہ گمان نہ کرو، زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہو سکتا ہے. آدمی ایک دوسرے کے بارے میں رائے طے کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے، سوچتے سوچتے اور آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن یار اس کے اندر یہ کمی ہے. یہ گمان ہے. یہ گمان بڑھتے بڑھتے بدگمانی میں داخل ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ گمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حسن ظن اور ایک ہے سوء ظن. اگر آدمی کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ قابل قدر انسان ہے، اور اگر سوء ظن میں داخل ہو گیا، برا گمان رکھا، تو یہ چیز اللہ کی نظر میں محبوب اور محمود نہیں ہے، بلکہ معلوم اور قابل اعتراض ہے اور اس پر سخت گرفت ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو. جاسوسی نہ کرو، کسی کے پیچھے پڑ کر کے اس کے وجود کو اور اس کی غلطیوں کو تلاش کر کے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش مت کرو. کان لگا کر کے کسی کی بات سن کر دوسروں سے کہنے کی کوشش مت کرو. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی مت کرو. آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جاسوسی پر آمادہ ہو گیا ہے. پورا معاشرہ جاسوسی پر آمادہ ہو گیا ہے. آج ایک موبائل کا فتنہ سارے فتنوں کی جڑ و بنیاد ہے. بات کرتا ہے اور باتوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور اسی چیز کو بطور ثبوت دوسرے کے سامنے پیش کر کے ان دونوں کے درمیان، جن کے درمیان دانت کاٹی روٹی رہتی ہے،
کیا ہو جاتا ہے؟ خون ریزی کی نوبت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ اس کی توضیح میں ایک حدیث کے ذریعہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حکومت 45 لاکھ مربع میل کے اوپر تھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے وہ امیر تھے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے جس طرح کی حکومت کیا، تب متشدد ہندوؤں نے، غیر قوم کے لوگوں نے، ٹھاکرے جیسے لوگوں نے، گاندھی جی جیسے لوگوں نے، نہرو جیسے لوگوں نے یہ کہا اگر دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے ابو بکر و عمر نے حکومت قائم کیا ہے اس طریقے سے حکومت کرو، پوری دنیا کے اندر امن ہو جائے گا، پورے سماج و معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی۔ اور بال ٹھاکرے نے یہ بھی کہا اگر ہندوستان سے اور دنیا سے بلاکار کو ختم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کا حکم نافذ کر دو، بلاکاری ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ان لوگوں کا اسوہ تھا اور یہ قرآن کا ایک ٹھوس مضبوط بیان جس سے سماج اور معاشرے کے بگاڑ کے تمام تالوں کو کھولا جا سکتا۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں میں بھی کشت کیا کرتے تھے، کبھی کسی کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ راہ میں ایک ساتھی دیکھ رہے ہیں ان کے کہ وہ رات میں دوڑ رہے ہیں، کہا عمر فاروق کی کیا بات ہے؟ ارے اندھیری رات میں آپ امیر المومنین اس قدر تو کہا بیت المال کا یہ اونٹ غائب ہو گیا ہے، اگر وہ یہ اونٹ غائب ہو گیا تو تمام مسلمانوں کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا ذمہ دار، اس کا رکھوالا بھی، اس کا رکھوالا بھی۔ یہ امانت ہے، یہ عدالت ہے، یہ صداقت ہے اور یہ شجاعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رات میں گشت کر رہے تھے۔ گشت کرتے ہوئے انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چہر مکان ہے، ایک چہر دیواری ہے اور وہاں سے کچھ گانے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چہار دیواری پہ چڑھ گئے اور چہار دیواری کو چھلانگ کر کے اندر داخل ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہے اور وہاں پر کچھ رقص و سود کرنے والی خواتین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا اے خوش بڈھے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے اس عیب سے اللہ کسی کو آگاہ نہیں کرے گا، اللہ نے خبردار کر دیا اور تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پکڑا تو گیا ایک عام آدمی تھا، معمولی قسم کا، اس معمولی قسم کے انسان نے کہا امیر المومنین میرے معاملے میں جلد بازی سے کام ہرگز مت لیجیے، جلد بازی سے کام مت لیجیے، کیونکہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں نے ایک جرم کیا ہے تو آپ نے 3 جرم کیا ہے اور قرآن مقدس کی 3 آیتوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ امیر المومنین کو ایک بوڑھا عام آدمی اس طرح سے گفٹ بھی لے رہا ہے۔ آج یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی غریب بیچارہ صحیح بات زبان سے کھول لے، تیری مجال کہ تم نے ایسی بات کہی مجھ سے۔ میرے بھائی، یہاں آدمی مختار ہو کر کے مجبور ہو رہا ہے، مختار ہو کر آدمی مجبور ہو رہا ہے، حقوق کے چہرے دستیز ہے آئین لیتے ہیں، یہاں پرجا کو راجا کہہ کے سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ یہ کوئی کی دنیا ہے، یہ منصوروں کی بستی ہے، یہاں
तारीख यहाँ ये मंसूर, यह कोई की दुनिया है, ये मंसूरों की बस्ती है, ये ऐसी बस्ती है जहां पर आपकी जबान पर पाबंदी लगा जाती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन से बूढ़ा कह रहा है कि मैंने एक गलती की है, आपने 3 गलती की है। बूढ़े ने कहा, देखिए पहले गलती, कुरान कहता है वाला तजस्ससु, जासूसी मत करो। आप जासूसी करते हुए अमीरुल मोमिनीन पकड़े गए हैं, आप जासूसी कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन दूसरी बात, अल्लाह का फरमान कि किसी के घर में दाखिल हो तो बगैर इजाजत के न दाखिल हो, आप बगैर इजाजत के दाखिल हो गए हैं। मेरा दूसरा मुकदमा अदालत में आपके सामने ये होगा, और तीसरा मुकदमा ये होगा कि किसी के घर के अंदर दाखिल हो तो उसके सदर गेट से दाखिल हो, पीछे से मत उसके अंदर दाखिल हो, चार दीवारी फाड़ करके बताओ, सदर गेट से दाखिल हो। आपके खिलाफ मेरा 3 मुकदमा होगा अदालत में, काजी के सामने। आप मेरे ऊपर मुकदमा करेंगे और मैं आपके ऊपर 3 मुकदमा करूंगा। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एहसास किया, फरमाया कि अच्छा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा तो नहीं चलाया जाएगा, लेकिन क्या तुम ऐसी हरकत करोगे, आइंदा ऐसी हरकत करोगे? कहा नहीं, मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। एक तवील अरसे के बाद अमीरुल मोमिनीन की मजलिस लगी हुई थी। वो बूढ़ा एक कोने में बैठा हुआ था। अमीरुल मोमिनीन ने देख लिया और जब मजलिस बर्खास्त होने लगी तो उस बूढ़े को बुलाया, कहा जरा यहाँ। वो बूढ़ा पहुंचा। अमीरुल मोमिनीन उसके कान में कहते हैं कि मैंने तुझको जिस गलती में और जिस गुनाह में मैंने पकड़ा था, आज तक मैंने तेरी गलती को किसी के सामने बयान नहीं किया है। तेरी गलती को मैंने किसी के सामने बयान नहीं किया है। मेरे भाई यहाँ याद रखो, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अगर कोई आदमी इस मुसलमान भाई के ऊपर पर्दा डालेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऐब के ऊपर पर्दा डाल देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके ऐब के ऊपर अल्लाह पर्दा डाले? क्या आप इसको पसंद नहीं करेंगे? यकीनन पसंद करेंगे। अगर इसको पसंद करते हो तो अपने दूसरे भाई के, मुसलमान भाई के ऐब के ऊपर पर्दा डालो। मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा? मैंने पर्दा डाला है, किसी से मैंने तुम्हारी इस तुम्हारे जुर्म का मैंने जिक्र नहीं किया है। बूढ़े का जवाब बड़ा लाजवाब था। उसने क्या जवाब दिया? कहा, अमीरुल मोमिनीन उस दिन से मैंने तौबा कर लिया और ऐसी तौबा किया है कि आज तक मैं इस गुनाह के करीब नहीं गया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अमीरुल मोमिनीन की तरफ से भी और उस बूढ़े की तरफ से भी बहुत सही और सटीक जाकर के सही निशाने पर बैठे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये अभी तो बात आ रही थी वाला तजस्सुसु, जासूसी मत करो। भाई किसी की याद यहाँ पर कोशिश होती है। पहले लोग खत पढ़ लेते थे दूसरे का और इस तरह से गिरफ्त करते थे। कोशिश ये होती है कि पकड़ो और लोगों के बीच में बरसरे आम मजलिस में उसको ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करो। आज हमारा भाई ऐसा कर रहा है, तो क्या वो गौर करे कि वो मोमिन और मुसलमान है या नहीं? कुरान पर उसका अमल है या नहीं? कुरान के ऊपर अगर अमल नहीं है तो हमारा ईमान खतरे में है। और कुरान के ऊपर अमल नहीं तो ईमान खतरे में। वाला तजस्सुसु, और जासूसी मत करो। और फिर बात जरा थोड़ी सी और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। मैं टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त ही में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ और करूँगा। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, और तुमने का कोई आदमी किसी की ग़ीबत न करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैतन फकरहतमुह,
کیا تم میں کا کوئی آدمی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم پسند نہیں کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی آدمی کسی کی غیبت مت کرے۔ غیبت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت ہندی میں کیا کہیں گے؟ یہ پریبھاشا، ہاں غیبت کا پریبھاشا کیا ہے؟ اردو میں کہیں گے غیبت کی تعریف کیا ہے، انگریزی میں کہیں گے ڈیفینیشن کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، اتدرون ما الغیبہ؟ صحابہ کرام سے پوچھا اللہ کے رسول نے، تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذکروں کا اخا کا بما یکروہ، آدمی کی ناپسندیدہ باتوں کو اس کے پیٹھ پیچھے دوسرے کے سامنے بیان کرو۔ آدمی کی غلط باتوں کو، غلط حرکتوں کو، نازیبا حرکتوں کو اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کرو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے تعریف کر دیا۔ صحابہ کرام مزید پوچھتے ہیں، کہتے ہیں قالوا وَإِن كَانَ فِي يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر وہ عیب اس کے اندر ہو تو؟ ہم نے اس کو چور کہہ دیا، ہم نے اس کو یہ کہہ دیا، مختلف قسم کا بات کہہ دی، اور وہ بات اگر اس کے اندر ہو تو؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ فِي وَإِلَّا بَحَثْتَهُ، اگر وہ عیب اس کے اندر ہے اور اس کے عیب کو تم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہو تو یہی غیبت ہے۔ عیب ہے، اس کے عیب کو، اس کی کمی کو اس پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو، یہی غیبت ہے۔ اور اگر عیب نہیں ہے اور اس کو بیان کرتے ہو تو کیا ہے؟ وَإِلَّا بَحَثْتَهُ، یہ بہتان تراشی۔ عیب نہیں ہے، کمی نہیں ہے، چور نہیں ہے، آپ نے چور کہہ دیا، یہ کیا ہوگا؟ یہ بہتان تراشی ہے، یعنی بہتان لگا دینا۔ کمی ہے، پیٹھ پیچھے بیان کرو تو غیبت، کمی نہیں ہے بیان کرو تو بہتان تراشی، الزام تراشی، جس طرح سے اما عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا تھا، بہتان تراشی کی گئی تھی۔ تو بہتان لگانا یہ بہتان ہوگا، عیب نہ ہو ٹھوک دیا جائے۔ دو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ تیسری چیز سمجھو، اسی کے ضمن میں ان کی بات سنا اور دوسرے سے جا کر کے لگا دیا، ان دونوں کی تعریف سے جو چیز متشبہ ہو رہی ہوئی ہو رہی ہے۔ ان کی بات سنا، جا کر کے ان سے لگایا تاکہ ان دونوں کے درمیان دانت کاٹی روٹی ہے اور اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چغل خوری، یہ چغل خوری ہے۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اس کے سلسلے میں میں نے 3 باتیں بتائی۔ اس غیبت کی تشریح کے لیے ایک بات کہتا ہوں اور اسی پر بات کو ختم بھی کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، برگزیدہ صحابی تھے، لیکن تھے کہ انسان نا، غلطی ان سے سرزد ہوگی، ذرا کا صدور ہو گئی۔ انہوں نے کہا اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کے بعد سب سے افضل، مقدس اور پاکیزہ گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گزرا ہے۔ اس پر قرآن اور حدیث کافی ہیں، اس کے بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ان سے گناہ ہو گیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ آخرت میں جو عذاب ملے گا بڑا خطرناک ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے دنیا میں پاک کر دیجیے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، اگر کسی نے چوری کیا اور چوری کے پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس چوری کی سزا اس کو آخرت میں نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ڈبل سزا نہیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو سزا مل گئی، آخرت میں اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اور جو
جس کی سزا نہیں ملی اس کی سزا تو ملنی ہی ملنی ہے. تو وہ یہی کہے کہ طہرنی یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا، پھر روح کر کے کہا طہرنی یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ہاں تھوڑے اعتراف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا ان کو لے جاؤ پتھروں سے مار کر مجمع عام کے بیچ میں موت کے گھاٹ اتار دو. ان کو پتھروں سے مارا گیا اور وفات پا گئے لیکن گناہ سے پاک ہو گئے. دنیا میں ان کو سزا مل گئی، گناہ سے پاک ہو گئے. اور جب گناہ سے پاک ہو گئے تو تجہیز اور تکفین کا جب مرحلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا، قبر کے اندر ڈالا جا رہا تھا اور مٹی دی جا رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ کسی صحابی نے، دو صحابیوں نے کہا ان کے عیب کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا مگر انہوں نے اپنا عیب ظاہر کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بری موت مارے گئے. اللہ کے رسول نے سن لیا، وہاں سے پلٹے واپس ہوئے. راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک گدھا ہے جو مرا ہوا ہے اور اس کو مرے ہوئے تو 1 دن گزر گئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ پھول گیا تھا. وہ جب پھول گیا تھا تو پھول جانے کی وجہ سے اس کی ٹانگ تن گئی تھی. جیسا کہ ہم لوگ مشاہدے میں دیکھتے ہیں، کتا یا کوئی جانور جب مر جاتا ہے پھول جاتا ہے، اس کی ٹانگ تن جاتی ہے. ایسے ہی اس کی ٹانگ تنی ہوئی تھی. داؤد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو طلب کیا، کہا یہاں آؤ. وہ دونوں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا اس کا گوشت کھاؤ، کہا اس کا گوشت کھاؤ. ان دونوں نے کہا یہ اللہ کے رسول گدھا تو ویسے ناپاک حرام ہے اور یہ مر گیا، سڑ گیا، بھول گیا ہے. اے اللہ کے رسول اس کے کھانے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ابھی اس سے بھی زیادہ بدبودار اور گندی چیز کھا چکے ہو، یعنی اپنے مردہ بھائی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کر چکے ہو. میرے بھائی اور دوستو، یہ غیبت معلوم ہوا. غیبت کرنا کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کرنا، اب میں سمجھاتا ہوں، گوشت کھانے کے برابر ہے. کس کا گوشت؟ عام گوشت نہیں، انسان کا گوشت. اور انسان کوئی عام نہیں بلکہ مسلمان، اور مسلمان بھی کوئی عام نہیں بلکہ اپنا بھائی، اور اپنا بھائی وہ بھی زندہ نہیں، مردہ ہو، اس کے گوشت کھانے کے برابر یہ غیبت کرنا ہے. کیا تم پسند کرو گے اسے؟ فَقَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم پسند نہیں کرو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ممکن ہے کہ میں نے وقت کچھ زیادہ لیا ہو، لیکن میں نے مضمون کو مختصر وقت میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ گھنٹوں کا تعلیم ہے. اور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا، کیونکہ جس اہتمام کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا ہے، میں آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا. میرا جی یہ کہہ رہا تھا کہ میں گھنٹوں اس کے اوپر خطاب کروں، لیکن مارکیٹ ہے، بازار ہے، جمعہ کا دن ہے، اس لیے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آگے اللہ موقع دے گا. اگر کبھی کسی وقت یہ بندہ حاضر ہو جائے گا، بس اللہ تعالیٰ سے ہم یہ فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غیبت، چغل خوری اور جاسوسی، بدگمانی، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک اعلان ہے، اور یہ اعلان یہاں کی مسجد کے ذمہ داران سے لے کر کے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، یہ نند نگر بسنت پور کے قریب جو ہے مولانا عبدالرحیم صاحب، مولانا شہاب الدین صاحب، ان لوگوں نے جنگل میں منگل کر دیا ہے. ککرہوا سے پچھم جانب یہ نند نگر واقع ہے. یہاں پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان لوگوں نے پہلے اچھا مکتب قائم کیا.
پھر بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا، پھر یہ وسیع زمین مدرسے کے نام سے خریدی اور اس پر لڑکیوں کے لیے اچھی بلڈنگ تعمیر کی، لیکن ابھی وہ تعمیر آپ کے تعاون کو بلا رہی ہے، وہ محتاج ہے، وہ تشنہ لب ہے، وہ آواز دے رہی ہے آپ کو کہ اس کو ڈھانپ دو تاکہ یہ بچیاں دور دراز پڑھنے کے لیے نہ جائیں، پریشانی نہ اٹھائیں، یہی صحیح بخاری کا درس ہو اور یہی سے بچیاں فارغ ہوں۔ اس کے لیے مستقل انتظام کرنے کی کوشش چل رہی ہے اور ہم اللہ کی ذات ستادہ صفات سے امید رکھتے ہیں کہ ان کی آرزو پوری ہوگی۔ یہ آپ لوگوں کے تعاون کے مستحق ہیں، آپ لوگ بھرپور ان کا تعاون فرمائیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ بیٹے آپ مجھے پانی دے دو، پانی دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد، درود پڑھیے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر وأجل